بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہوگا کہ یوکرائن اور روس کی جنگ کے بعد یورپ تو امن میں نہیں تھا، لیکن اب حماس اور اسرائیل کے تنازع کے بعد ایشیا بھی محفوظ نہیں رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنے بڑی سپر پاوروں کی موجودگی میں جب بہت قابل سیاستدان اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے ماہر سفارتکار موجود ہیں، اس کے باوجود جنگیں کیوں نہیں انسانیت ان جنگوں سے نجات حاصل کر سکتی، اور کیوں انسانیت جو ہے وہ معصوم بچوں سمیت اور نہتے لوگوں کے سمیت لوگ لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ مولانا روم نے اپنی مثنوی مولانا روم میں ایک کہانی بیان کی ہے، جس میں انہوں نے ایک کلید عطا کی ہے ایک مسئلے کے حل کے لیے۔ مولانا روم ذکر کرتے ہیں کہ ایک بار سلطان محمود غزنوی رات کے وقت گشت کے لیے نکلا تاکہ اپنی رعایا کی خبر لے سکے، تو وہ ایک چوروں کی ٹولی میں جا کے بیٹھ گیا۔ چوروں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ سلطان نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ انہوں نے کہا ہم اپنا ہنر بیان کرتے ہیں، آپ بھی اپنا ہنر بیان کریں، تاکہ اگر آپ بھی اس قابل ہوئے تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ چوروں میں سے ایک شخص نے اپنا ہنر بیان کرتے ہوئے کہا کہ مجھ میں یہ خوبی ہے کہ میں اگر رات کے وقت کسی اجنبی کو دیکھوں تو میں دن کی روشنی میں اسے پہچان لیتا ہوں، اور انہیں بھی اپنے ہنر بیان کیے۔ سلطان نے کہا کہ مجھ میں خوبی یہ ہے کہ اگر مجرموں کو جلادوں کے حوالے کیا جا رہا ہو اور میں اگر اپنی داڑھی کو ہلا کر اشارہ کروں تو ان کو رہائی نصیب ہو جاتی۔ چنانچہ چور نکلے، انہوں نے شاہی خزانے میں نقب لگائی اور مال لوٹ کے چلتے بنے۔ سلطان بھی ان کے ساتھ رہا، لیکن ان کا ٹھکانہ دے کے غائب ہو گیا۔ صبح کے وقت سلطان نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا، وہ انہیں گرفتار کر کے لے آئے، اور اس سے پہلے کہ انہیں جلادوں کے حوالے کر دیا جاتا، وہ شخص جو کہ رات کی تاریکی میں کسی اجنبی کو دن کی روشنی میں شناخت کر لیتا تھا، وہ بولا حضور ہمارے سارے ہنر بیکار گئے، اب آپ اپنے ہنر کا مظاہرہ کریں تاکہ ہمیں رہائی نصیب ہو۔ مولانا روم اس سے یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ فقط خدا شناسی کا ملکہ ہی بندے کو بچاتا ہے، اور ورنہ تمام ہنر چوروں کے ہنر کی طرح بیکار جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا شناسی کا ملکہ اور خدا شناسی کا جذبہ کیوں کر معدوم ہوا؟ 1859 میں ایک کتاب آئی اوریجن آف اسپیشیز، جس میں چارلس ڈارون نے اصول پیش کیا کہ سروائیول آف دا فٹسٹ کا اصول پیش کیا۔ اس میں اس نے بتایا کہ بعض اسپیشیز سے بہتر ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو حالات سے ہم آہنگ کر لیتی ہیں۔ اس سائنسی تصور سے سوشل ڈارونزم کا تصور سامنے آیا، جس کے مطابق کائنات میں بعض قوتیں اور اصول کار فرما ہیں، اور لہٰذا جو قومیں ان اصول کو سمجھ لیتی ہیں، ان کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہیں، وہ دوسری قوموں سے بہتر ہوتی ہیں اور ان کے حقوق زیادہ ہیں۔ چنانچہ سمجھا گیا کہ بعض ریشزم کا اصول بھی اسی کے تحت آ گیا، اور یہ اس
حیات آفری پیغام کی نفی تھی جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ دیا تھا کہ کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اس کے باوجود کہ دنیا گلوبل ولیج بن رہی تھی اور کمزور قوموں کو بھی اس سے فائدہ پہنچ رہا تھا، لیکن طاقتور قومیں اپنے حقوق کے لیے اپنے آپ کو حقدار سمجھتی تھیں کہ سم آر مور ایکول، آل آر ایکول بٹ سم آر مور ایکول۔ چنانچہ انہوں نے یہ استحصال شروع کر دیا۔ ان کا خیال تھا اب خدا کی یہاں ضرورت نہیں، بس فلسفہ اور سائنس ہی کافی ہے۔ اس تناظر میں قادیان کے گمنام گوشوں سے ایک شخص جس کا دل عشق مصطفیٰ سے لبریز تھا باہر نکلا اور پیغام دیا۔ 1907 میں یہ پیغام دیا کہ وہ خدا واحد و یگانہ ایک مدت تک خاموش رہا، اس کی آنکھوں کے سامنے مکروہ کام کیے گئے، اب وہ اپنا ہیبت سے چہرہ دکھائے گا۔ اور آپ نے فرمایا، اے یورپ تو بھی امن میں نہیں ہے، ایشیا تو بھی محفوظ نہیں ہے۔ لیکن کوئی اس پیغام کی حقیقت کو اندازہ نہیں کر رہا تھا۔ 1908 میں ونسٹن چرچل کہہ رہا تھا کہ دنیا ماہ بہ ماہ، سال بہ سال اور ماہ بہ ماہ ترقی کر رہی ہے، لیکن اس پیغام کے وارننگ کے 7 سال بعد دنیا فرسٹ ورلڈ وار میں داخل ہو گئی۔ جب باہر آئی تو 40 ملین لوگ ہلاک ہو چکے تھے۔ چنانچہ اب کان کھڑے ہوئے اور لوگ مفکرین، سیاستدان بیٹھے۔ 1924 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لندن تشریف لائے اور یہاں ان کی ملاقات سیکرٹری لیگ آف نیشن ریلیجس اینڈ ایتھکس کمیٹی سے ملاقات ہوئی، اور آپ نے انہیں فرمایا کہ اگر آپ اسلام کے زرعی اصولوں کے مطابق لیگ آف نیشن کا قیام عمل میں نہیں لائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ جنگوں کو روک نہیں سکتے۔ 2 اصول ہیں، یا تو دل تبدیل ہو جائیں، اور یا یہ کہ جو قوم زیادتی کرتی ہے تمام قومیں مل کر اس کا مقابلہ کریں، اسے اخلاقی لحاظ سے بھی تنبیہ کریں اور ویسے بھی، لیکن اگر وہ راضی ہو جائے تو جو امر متنازع ہے اس کے سوا اس پر کوئی بوجھ نہ ڈالا جائے۔ لیکن معاہدہ وارسیز میں یہ باتیں پیش نظر نہیں رکھی گئیں، چنانچہ دنیا دوسری جنگ عظیم کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں 3 سے 6 کروڑ تک لوگ ہلاک ہو گئے، اور ایٹم بم کا پہلی بار استعمال ہوا۔ اور خوش قسمت وہ لوگ تھے جو کہ ایٹم بم کے قریب، جن کے قریب ایٹم بم پھٹا تھا، کیونکہ ان کی جان آرام سے نکل گئی، اور جو دور تھے وہ ایسی اذیت سے ان کی جان نکلی کہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ 2012 سے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے خطوط لکھے اور دنیاوی لیڈروں کو، بڑے بڑے لیڈروں کو آگاہ کیا، آنے والے خطرے سے آگاہ کیا، اور آپ نے سٹاپ ورلڈ وار 3 کمپین میں ایک جو سنہری اصول بیان فرمایا، وہ خدا شناسی کا اصول تھا۔ مشہور مورخ ٹائنبی یہ کہتا ہے کہ تہذیب کی کشتی تاریخ کے سمندر میں 5 یا 6,000 سال کا فاصلہ طے کر رہی ہے، اب یہ چٹانوں کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اس سے چکر کھا کر نکل جانا کشتی چلانے والے کے بس میں نہیں ہے۔ اس وقت دنیا ایک خوفناک بحران کا شکار ہے، اور یہ جو کمپین سٹاپ ورلڈ وار 3 کا اصول ایک بار پھر پیش کیا گیا ہے، اللہ کرے کہ دنیا اس اصول کی جو اہمیت کو دلوں میں اجاگر ہو جائے، اور دنیا جماعت احمدیہ کی نوائے عاشقانہ اور کوششوں کے نتیجے میں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام، حیات آفری پیغام کی سچائیوں کو سمجھنے کے قابل ہو جائے، اور اس معبود حقیقی کا پہچان لے جس کی پہچان کے بغیر دنیا اس بحران سے نکل نہیں سکتی۔ آؤ لوگو،
کہ یہی نور خدا پاؤ گے. لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے. جزاک اللہ.